بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی مشہور و معروف اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے والوں پر جس طریقے سے روزوں کو فرض کیا تھا تمہارے اوپر بھی روزوں کو فرض کر دیا ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، شاید تم اس کے ذریعے سے راہ راست پر آ جاؤ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان ہے اور تقریباً نصف ماہ مبارک رمضان گزر چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کون سا ماہ مبارک رمضان؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ایام تمام ایام سے بہتر ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، جس کا ہر لمحہ تمام لمحات سے بہتر ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں واقعی طور پر اگر کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ دعا کرے اور اپنی حاجات کو طلب کرے تو اس کی حاجات ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اگر کثرت سے استغفار کرے تو اس کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں دنیا کی کوئی بھی دعا اگر واقعی خلوص نیت کے ساتھ کی جا رہی ہے، خلوص دل کے ساتھ کی جا رہی ہے تو اس کی دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی۔ عزیزوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو ایک طریقے کی یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ یونیورسٹی جا کر ایک سلیقہ سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں وہاں پر اپنے رفتار و کردار کو بنانا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یونیورسٹی میں یہی سیکھتے ہیں نا، کسی درسگاہ میں جاتے ہیں تو یہی سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے رفتار و کردار کو بنانا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے ایک برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ کس طریقے سے سنوار سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ تمام مومنین، اکثر و بیشتر مومنین نماز شب میں اپنے اس وقت کو گزارتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ خود سحر کا انجام دینا، یعنی سحر کھانا، سحری کے لیے اٹھنا، یہ بہت فضیلت کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو کھانے اور پینے سے مخصوص کر دیا جائے، نہیں، اس وقت میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں بھی انجام دی جا سکتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ جو پروردگار عالم کے نزدیک سب سے محبوب ترین وقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں علماء کرام کا یہ شیوا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادتوں میں گزارا کرتے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ اپنا وقت تلاوت قرآن میں گزارا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت نماز شب میں گزارا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان سے یہ درس لینا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگ علماء، جس طریقے سے ہمارے ائمہ طاہرین، جس طریقے سے ہمارے انبیاء کرام اپنی زندگی کو اس وقت میں گزارتے تھے، ہم بھی اسی طریقے سے اپنے وقت کو گزاریں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور عزیزوں، اس کے بعد نماز پڑھ لیا، اب تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد انسان اکثر و بیشتر اگر سو بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں سانس لینا بھی تسبیح کے مانند ہے، یعنی ایک ایک سانس تسبیح کے دانوں کی مانند ہے، جتنی سانس لیتے جائیں گے تسبیح بنتی جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا جو یہ روزہ ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ ہو، اس نیت کے ساتھ ہو کہ میں اس روزے کے ذریعے سے تقرب الہی کو حاصل کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ ہو کہ میں اس روزے کے ذریعے سے خوشنودی خدا کو حاصل کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ ہو کہ میں اس روزے کے ذریعے سے رضائے پروردگار عالم کو حاصل کر رہا ہوں، وگرنہ صرف صبح سے شام تک بھوکے رہ لینے کا نام روزہ نہیں۔ عزیزوں، بہت ہی بہترین جو فلسفہ روزے کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں عزیزوں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہو۔ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو فقط اس ماہ مبارک رمضان میں بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا پڑوسی بھائی پورے سال اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہو۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو اپنے پڑوسیوں کو تلاشو، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ بھوکے پیٹ سو رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سر پہ چھت نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس کہیں لباس نہ ہو اور تم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے علاج کر سکیں اور تم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں یہ سارے درس دیتا ہے۔ یہ ایک درسگاہ ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہم اور آپ اپنے آپ کو بہترین سانچے میں ڈھال سکتے ہیں اور اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا پروردگار عالم اپنے نیک اور صالح بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام ہوں یا ائمہ طاہرین ہوں، انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو ماہ مبارک رمضان میں گزارا ہے۔ روایت موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل شہر رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ۔ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو رسول خدا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے، جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو رسول خدا کے نماز پڑھنے میں اضافہ ہو جاتا تھا، جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو رسول خدا دعا اور اپنے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے میں زیادتی برتتے، زیادہ سے زیادہ دعا اور درخواست میں اپنے وقت کو گزارتے تھے۔ تو عزیزوں، ہمارا اور آپ کا بھی یہی فریضہ ہے کہ اگر ہم واقعی رسول خدا کے ماننے والے ہیں، اگر ہم واقعی رسول خدا کے چاہنے والے ہیں، تو ہم بھی جب ماہ مبارک رمضان آئے تو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ نمازوں میں گزاریں، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت خدا بندی میں گزاریں، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں گزاریں۔ پروردگار عالم سے جتنی زیادہ دعا کریں اتنا بہتر ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، کیونکہ یہی وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں الحمدللہ اگر خلوص نیت کے ساتھ دعا کی گئی ہے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور یہی نہیں، امام علی علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک خیر ھذا الشہر فتحہ ونورہ ونصرہ وبرکتہ وطہورہ ورزقہ، اسألک خیر ما فیہ وخیر ما بعدہ
اعوذ بک من شر ما فیہ و شر ما بعد. خدایا تجھ سے اس ماہ کی نیکی کو طلب کرتا ہوں، کامیابی کو طلب کرتا ہوں، روشنائی کو طلب کرتا ہوں، مدد، برکت اور پاکیزگی اور روزی کو طلب کرتا ہوں. تجھ سے ہر وہ نیکی جو اس ماہ میں ہے اس نیکی کو طلب کرتا ہوں، ہر اس بدی کے جو آگ کے نزدیک بدی شمار ہوتی ہے اس تمام بدیات سے میں پناہ چاہتا ہوں. عزیزوں، ہم بھی امام کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی امام کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے امام جیسی شخصیت کہ جس سے کسی طریقے کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، جو گناہ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد بھی یہ تمام چیزوں کو وہ طلب کر رہے ہیں کہ روشنائی کو طلب کر رہے ہیں، نیکیوں کو طلب کر رہے ہیں، ہم بھی اس ماہ مبارک رمضان میں نیکیوں کو طلب کریں. ہم بھی اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے لطف و کرم کو طلب کریں. ہم بھی ماہ مبارک رمضان میں جو بدیات ہیں ان سے پناہ مانگیں. یہی ماہ مبارک رمضان ہے، جتنا زیادہ اللہ سے نزدیک ہونا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نزدیک ہو سکتے ہیں اور تقرب الہی کو حاصل کر سکتے ہیں. بس عزیزوں، یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ